السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا۔ ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے بھی اور ABN کی طرف سے آپ کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو۔ آج پاکستان بھر میں قرارداد لاہور 1940 کی یاد میں جو یوم پاکستان منایا جا رہا ہے، یہ 84واں یوم پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور 1940 میں جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس کے 7 سال بعد پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، لیکن ابھی 76 سال ہو گئے ہیں۔ کیا قرارداد لاہور کے اندر جو مقاصد پیش کیے گئے تھے، جو خیال پیش کیا گیا تھا کہ کس قسم کی ریاست ہوگی، کس قسم کی آزاد اکائیاں ہوں گی اور کس قسم کا وہاں پہ نظام ہوگا، کیا پاکستان میں آج 76 سال کے بعد وہ نظام موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بانیان پاکستان اور بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر کے جو روڈ میپ دیا تھا پاکستان کی پارلیمان کے لیے، پاکستان کی انتظامیہ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، کیا اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہو گئے؟ یہ بنیادی سوالات ہوں گے جن پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ اور ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بڑے سینئر سیاستدان چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ ٹائم دینے کا۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ ان خوش قسمت افراد میں سے ہیں کہ جن کا بچپن جو ہے کہ وہ اس وقت تھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا، تو آپ نے پاکستان کے جو ابتدائی ایام اور سال ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں، اور آج پاکستان جس نیج پر ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں جو قرارداد لاہور کے 3-4 بڑے مقاصد تھے، وہ ہم کس حد تک اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر نہیں ہوئے تو اس میں بنیادی کمی کہاں پہ رہ گئی ہے؟ خالد صاحب، بات یہ ہے میری نگاہ میں کہ میں اس جنریشن کی اس نسل کا فرد ہوں جس نے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں لیٹ ڈاؤن کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو 1 سال کا تھا جب میرے دادا گرفتار ہوئے، میرے والد گرفتار ہوئے، اور مجھے اپنی گود میں لے کے میری والدہ نے گرفتاری پیش کی۔ قائد اعظم نے جب ڈائریکشن ایکشن دے کا اور کہا گرفتاریاں دو، تو میرے تو 3 بزرگ انکلوڈنگ مائی مدر اور مجھے بھی لے کے ساتھ، شاید میں دنیا تحریک پاکستان کا سب سے نوعمر قیدی تھا، اور میرے دادا اس وقت 81 سال کے تھے، جیل میں جا چکے تھے، تو وہ شاید سب سے نوعمر قیدی ہوں گے۔ لیکن ان سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا، جو کچھ ہمیں یاد ہے ان کا، جو پاکستان جو 50s اور 60s میں پاکستان تھا، وہ معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ پاکستان کے قائد اعظم کے خواب اور نظریے کے زیادہ قریب تھا۔ خواہ اتنی آسائشیں نہیں مہیا تھی، خواہ اس طرح ضروریات جس طرح اب کموڈیٹی پروڈکشن کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی تھی۔ پر جس طرح جالب نے کہا کہ یہ بجا 20 پا پیادہ تھی، یہ بجا 20 پا پیادہ تھی، دھوپ سے چھاؤں تو زیادہ تھی، چھاؤں زیادہ اس وقت بالکل زیادہ تھی، اور ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ ہمیں والدہ میری کہا کرتی تھی کہ کبھی میں کسی اپنے دوست کے بارے میں یا اپنے کلاس فیلو کے بارے میں اس سے تنگ آ کے اس سے نفرت کی بات کرتا تھا، تو وہ کہتی تھی، پھر وہ اردو میں بھی سمجھاتی تھی، پر انگریزی میں وہ الفاظ ہیں ایک شاعر سے کہ there is so much good in the worst of us, there is so much bad in the best of us, that it ill betides any of us to find fault in the rest of us. وہ کہتی تھی شک کا فائدہ دیا کرو بچے، شک کا فائدہ دینا چاہیے۔ یہ جو مغربی تہذیب بڑی ہے، اور اس نے جو سائنس کو بھی اپنے تابع کیا ہے، یہ اسی بنیاد پہ، اسی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے شک کا فائدہ دینا سیکھا۔ انہوں نے دوسرے کی رائے کو، چاہے وہ اپنی رائے کے کتنا متضاد ہو، کتنی مخالف ہو، اس کو برداشت کیا ہے اور اس کو موقع دیا ہے کہ اس کا بھی اظہار ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی درست ہو، وہ رائے ہی درست ہو جو کہ رائے دینا چاہ رہا ہے میرے مخالف۔ تو ہم نے یہ جو ہمارا معاشرتی رویہ آ گیا کہ
کہ ہم اب انٹالرنٹ ہو گئے, ہم نے برداشت کا مادہ ہی ہم نے ختم ہو گیا. یہ ایک سب سے زیادہ قائد اعظم کے پاکستان کے مخالف ہے. کہ قائد اعظم نے تو کہا تھا 11 اگست کی تقریر جو ہے 1947 کی ہوئی تھی, اس کی اہمیت کو آپ یاد رکھیں. اس کی اہمیت یہ ہے نمبر 1 کہ وہ آزادی کی دہلیز پر تھی. 14 اگست کو ملک آزاد ہو رہا تھا اور انڈیپینڈنٹ ہو رہا تھا, اور 11 اگست 3 دن پہلے 11 اگست کو. دوسرا اس کا مقام کیا ہے؟ اس تقریر کا مقام تھا جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی پاکستان کی, جو آئین ساز اسمبلی جس نے آئین بنانا تھا, ابھی اس اسمبلی کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں آزادی کی دہلیز سے. یعنی وہ اس تقریر کو گراؤنڈ نارم آف پاکستان کہا جا سکتا ہے. گراؤنڈ نارم ہمارے سپریم کورٹ نے اڈاپٹ کیا تھا 1972 میں آسمان جیلانی کے کیس, کہ جو اصل ہے, کور ہے, روح ہے, وہ گراؤنڈ نارم تھی برداشت ہم اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اور جینے گو کی. اور ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہم اگر اقلیت تھے اور ہم علیحدہ ہوئے تھے, ہم نے اپنی اقلیتوں کی جان جس طرح مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں اقلیت کا لفظ غلط ہے, ان کو کہنا چاہیے بیٹر پاکستانی, بہتر پاکستانی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کرتے ہیں ہماری اقلیتیں. میں اقلیت کا نام زبردستی اس وقت اپنے پہ جبر کر کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ فہم ہو سکے اس کے بارے میں. اقلیت ہماری جو کام کے لیے مخصوص رہتی ہیں وہ بیچارے, اور ان کو کچی آبادیوں میں جس طرح سکیڑ کے رکھا جاتا ہے, اور یہاں اکثریت دندناتی پھرتی ہے, جو مرضی کرے اس کو آزادی ہے. تو یہ قائد اعظم کا پاکستان اس طرح نہیں تھا. قائد اعظم نے تو کہا تھا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, یو آر فری ٹو گو ٹو آل پلیسز آف ورشپ, all your places of worship, and religion has nothing to do, it's not a question of religion, because religion has nothing to do with the basis of the state. اب یہاں تک وہ کہہ گئے تھے, ہم اس کو یاد نہیں کرتے, ہم برداشت کرنے نہیں رہی. ہم مسلمان کو بھی بہتر مسلمان بنانے نہیں سمجھے چوہی صاحب. اس میں ایک اور چیز جی, ہم مسلمانوں پہ بھی اثر کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, جو بھی اس کا نکال لو. اور ان میں بھی اتنی مسلح جدوجہد آپس میں ہوتی ہے. اتنا نقصان مسلمانوں نے مسلمانوں کا کیا ہے جتنا شاید غیروں نے بھی نہیں کیا. نہیں ہوگا. اچھا, قائد اعظم جو پاکستان دیکھنا چاہتے تھے, انہوں نے متعدد اپنے انٹرویوز میں, خطابات میں اور بہت سی کتابیں بھی اس میں جو عکاسی ہوتی ہے کہ وہ ایک جدید ڈیموکریٹک ریاست چاہتے تھے جہاں پہ بنیادی جس کا مقصد جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہو, اور جہاں پہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ بھی عوام کے پاس ہو. تو یہ جو کنسیپٹ تھا ان کا بیسیکلی, وہ بھی شاید ہم اچیو نہیں کر سکے, اور اس میں بھی ابھی شاید ہم ابھی بھی پیچھے ہیں. جی بالکل نہیں کر سکے. ہم نے معاشرتی طور پہ تو میں نے آپ کو بات کی, پر معاشی طور پہ بھی ہم نے امیر اور غریب میں اتنا فاصلہ ڈال دیا ہے, اس قدر فاصلہ ڈالا ہے کہ تباہی اپنی کر لی ہے. اب آپ دیکھیں یہ بات کرتے ہیں ہم قرضوں کی, قرضے لے کے کھا گیا ہے یہاں کا امیر. یہاں کا جو امیر ہے, اشرافیہ ہے, وہ قرضے لے کے کھا گیا ہے. 130 ارب ڈالر کا قرضہ ہے ہم پہ, یہ ہم کھا گئے. یہ اگلی 4 نسلوں کے میں جو کمانا ہے وہ بھی ہم کھا گئے. اور 80 کھرب روپے, وہ ڈالر اور روپے کا بھی قرضہ, ڈومیسٹک قرضہ جو ہے ہمارا اندرونی, اب یہ کہاں گیا ہے؟ یہ کچی آبادیوں پہ لگا ہوتا. کوئی کچی آبادی نہ ہوتی, کراچی سے پشاور تک بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی, ایمریٹس جیسی ایک ایئر لائن ہمارے کو ہوتی ہے ہمارے پاس, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی 130 ارب روپیہ ارب ڈالر جو ہم نے لیا ہے قرضے میں, اس کا کچھ ہم نے مصرف ٹھیک کیا ہے, اس کو لگایا تو ہے کہیں, اور ہمارا قرضہ اتنا بچتا بھی نہ اگر ہم آمدن حاصل کرنے والے اثاثے بنا لیتے. ہم نے کچھ نہیں بنایا, ہم نے ہضم کیا, ہم نے کھایا ہے, ہم نے ریسٹورینٹوں پہ جا کے
اور اضافی کھانے سے پیٹ موٹے کیے ہیں اپنے، اور غریب آدمی سے توقع کرتے ہیں ہم کہ وہ دے گا، ادا کرے گا یہ قرضے واپس. یہ کیوں وہ کرے گا قرضے واپس؟ وہ جی ہم اس کی باتوں پہ بھی ٹیکس لگانا پڑے گا، IMF کہتی ہے ہمیں اس کے تولیے پہ بھی ٹیکس، صابن پہ بھی ٹیکس لگانا پڑے گا کیونکہ IMF کہتی ہے، ہمیں چیپ جوتے پہ بھی ٹیکس لگانا پڑے گا کیونکہ IMF کہتی ہے. اور IMF کے بہانے ہم ان کو بچوڑ کے غربا کو اور ان کا خون چوس کے قرضے گوگ واپس کرنا چاہتے ہیں جو ہم کھا چکے ہیں. تو یہ تو میر نے ایک شعر میں کہا تھا کہ یہ جو دلی کے عمراء ہیں ان سے زیادہ تعلق نہ رکھو، آپ غریب نہیں کے باعث ہو. مجھے ذہن میں آ جاتا ہے ابھی. اچھا چوہی صاحب، قائد اعظم کی منشا یہ تھی کہ اقتدار عوام کے پاس ہونا چاہیے، اور آئین پاکستان کی منشا بھی یہی ہے کہ اس میں آپ آبجیکٹو ریزولوشن دیکھ لیں یا اس میں جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری جو اقتدار ہے وہ عوام کی ذریعے ہی منتخب نمائندوں کے پاس جائے گا. لیکن پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں، ان 3-4 دہائیوں کو جو فوجی آمریتیں تھیں، تو کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ابھی عوام کے پاس ہے، عوام کی منشا کے مطابق ہے، یا ابھی بھی نہیں ہے؟ نہیں، جو عام عوام ہے ان کے منشا کے تو بالکل مطابق نہیں. جو خاص عوام ہے وہ خاص ہے، وہ اپر کلاس اور رچ کلاس جو ہے وہ ہے. لوور مڈل کلاس اور غربا تو ان کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ان کے بس میں کچھ ہے، نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے. وہ تو قانون بجیاں ہی جاتی ہیں ان سے تو جبر ہی ہوتا ہے. ریاست کا ہی بہت جبر ہے ان سے، کسی طبقے کا کیا جبر ہوگا، ریاست بھی ان کی بس جبر ہی کرتی ہے. یہ جو حکومت کے فرائض اور جو قائد اعظم نے کنسپٹ دیا تھا ابھی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ آیا، اس میں ان کا حکومت کی 2 بنیادی ذمہ داری ہیں: امن و امان قائم کرنا اور عوام کی فلاح و بہبود. اور 3 مسائل بتائے تھے قائد اعظم نے کہ ان کو ہم نے ختم کرنا ہے معاشرے سے، تبھی جو ہے کہ ہم ترقی کر سکیں گے. اور وہ تھے کرپشن کا خاتمہ، چور بازاری، اور تیسرا تھا اقربا پروری. کیا یہ 3 مسائل جو قائد اعظم نے اس وقت 11 اگست 1947 کی نشاندہی کی تھی، کیا آج ہم ان کو ختم کر پائے ہیں 70 سال بعد بھی؟ ختم کیا کر پائے ہیں؟ مجھے کوئی پوچھتا ہے، پوچھنے لگا کہ یہ آپ کہتے ہو کہ یہاں پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوتا، تو فائل ایک ڈیسک پہ، سیکشن افسر کے ڈیسک پہ سیکٹری کا کیسے پہنچ جاتی ہے؟ میں نے کہا اب تو پہنچتی نہیں ہے. 99% فائلیں تو سیکشن افسر کے میز کے نیچے دفن ہوئی ہوتی ہیں. جو 1% جاتی ہے اوپر تک، اس کو خدا بند رشوت لے کے جاتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ رشوت کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے یہاں. تو قائد اعظم تو بیچارے بہت ہی پریشان ہوں گے ہمارے حالت اور ہمارے طور طریقے دیکھ کر. اچھا یہ بتائیں جوئی صاحب، جو قائد اعظم نے 2 ان کے خطاب بڑے اہم ہیں. ایک جو انہوں نے پشاور میں سول سروس افسروں سے خطاب کیا تھا، غالباً یہ اپریل 1948 میں تھا، اور جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہ جو بیوروکریسی یا سرکاری افسر ہیں یہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کو کسی سیاسی جماعت یا سیاستدان کی بجائے جو ہے کہ وہ عوام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور ان کی لائلٹی ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں سے نہیں ہونی چاہیے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس قسم کی حکومتیں ایگزیکٹو کو یوز کرتی ہیں اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے، تو کیا ہم بانی پاکستان کے ان نظریات کی نفی نہیں کر رہے؟ پھر آپ خالد جمیل صاحب صرف اگر دیکھ لیں، ایک بندے کو نمونہ بنا لیں جو پاکستان کا اس وقت سب سے پاورفل سول سرونٹ ہے، سب سے پاورفل اور اویلیبل ہے، موجود ہے، اور وہ شخص پاکستان کا سب سے زیادہ پاورفل سول سرونٹ ہی نہیں، آئین کی آرٹیکل 224 کے تحت اس کے تحت سارے اختیارات، سارے ایگزیکٹو کے اختیارات ہو جاتے ہیں جب الیکشن کرانے والے ہوتے ہیں، اور وہ ہے چیف الیکشن کمشنر.
اب چیف الیکشن کمشنر نے جتنی دھاندلی کی ہے اور جتنی کروائی ہے پچھلے الیکشن میں، اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی، اس کی نظیر نہیں ملتی. پری پول ریگنگ، پول ریگنگ اینڈ دین پوسٹ پول ریگنگ، جو فارم 45 نواز شریف کے کیس میں ہے، جو فارم 45 راجہ سلمان کے اون چودھری کے کیس میں ہے. یہ دو ہی لے لیں آپ مثالیں. میرا تو خیال تھا نواز شریف میں اتنا وہ اس سے اوفینڈ ہوئے ہوں گے نواز شریف میاں صاحب کہ وہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ سارا جو معاملہ گڑبڑ، اور میں اس سے بڑا پریشان ہوں اور غمگین ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیٹ دے دی جائے. میں خود لکھ کے دیتا ہوں کہ سیٹ دے دی جائے ڈاکٹر یاسمین راشد کو، کیونکہ وہ جیتی ہیں. میری جیت تو کامیابی جو ہے یہ بالکل فروئی اور افسانہ ہے بالکل. تو لیکن ان میں یہ ظرف نہیں پایا گیا. ظرف ہوتا تو اس وقت وہ دنیا میں ان کا ڈنکا بول رہا ہوتا اگر میاں صاحب یہ کرتے تھے کہ یہ فارم 45 اور پھر سارا ملبہ گرنا کس سے ہے، وہ تو چیف الیکشن کمشنر سے ہی گرنا ہے. اور اس میں ہر لحاظ سے، چاہے سمبل لینے کی بات ہے، چاہے پارلیمنٹ میں سیٹیں لینے کی بات ہے، ہر طریقے سے اس میں ترازو کو جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کو ٹیڑھا رکھا. اعزاز صاحب، یہ قائد اعظم صاحب بڑے کلیئر مائنڈڈ تھے اس اعتبار سے کہ اقتدار اعلیٰ عوام اور جمہوریت کے اوپر، اور اسٹاف کالج انہوں نے کوئٹہ میں خطاب کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے بڑے بار بار اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ ہمیں جو فورسز ہیں ان کو اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر 3 بڑے ادوار جو ہیں وہ جس انداز میں گزرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وے فارورڈ پاکستان ہم اگر اسی 11 اگست کی تقریر کو رکھیں اور قرارداد لاہور کو سامنے رکھیں، تو وے فارورڈ جو ہے کہ وہ ایگزیکٹو، پارلیمنٹ، جوڈیشری، اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، نمبر 1 میں آپ نے کہا ہے کر دیتا ہوں، فوراً باتیں یاد ذہن میں آتی ہیں. نمبر 1 تو برداشت نہ کرنی ہے ہر لحاظ سے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا کوئی ملک، کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. انتشار اگر آپس میں ہی ہو، یہ برداشت پیدا کرنی ہے ہر لحاظ، مذہب کے عقیدے کے معاملے میں بھی، سیاسی معاملے میں بھی، پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی، مسجد میں بھی، اور امام بارگاہ میں بھی، ہر جگہ یہ اسکول میں، کالج میں ایک تو برداشت کا مادہ پیدا کر. نمبر 2 معاشی طور پہ غریب کو خوشحال کرنے کی ہر پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ IMF کے بھی جو قرضے ہیں یہ واپس کس طرح ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جس پروجیکٹ پہ لگیں گے، پروجیکٹ پہ ساتھ 10 پجیرو گاڑیاں آ جائیں گی، وہ پجیرو ساری عمرہ اور اشرافیہ کے ہوں گی، اور غریب میں اس کا کچھ نہیں ملے گا، چکانا ہوگا یہ قرضہ. یہ اس میں ہمیں معاشی طور پہ ایک دم فی الوقت امیر پہ ٹیکس لگانے چاہیے اور اس سے ٹیکس وصول کرنے چاہیے جو وہ نہیں دے ادا کر رہا، اور آمدن وہ لگنی چاہیے قرضوں کی ادائیگی میں. تیسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو ہمیں بہت زیادہ فروغ دینا چاہیے، اور یہ تعلیم صرف یہ ایک قسم کی نہیں، سائنس کی اور مغربی جو علوم ہیں، جس کو میں مغرب آج کل بہت اوپر پہنچا ہے، چاند تک پہنچا ہوا ہے. ہر چیز پہ اس نے پیمانہ سیٹ کیا ہے. کشش ثقل زمین پہ کتنی ہوگی، 200 میل زمین کے بعد کتنی ہوگی، 1000 میل زمین سے دور کتنی ہوگی، اور یہ 40 کروڑ میل دور کتنی ہوگی. یہ اس میں پیمانے جو نکالے ہوئے ہیں، جو ان کو ہم ایکسپٹ کر کے ماڈرن تعلیم اور سائنس کی تعلیم دینی چاہیے. تو تبھی ہم ترقی کر سکیں گے. پاپولیشن، آبادی کا بھی ہمیں فروغ کا سوچنا چاہیے. بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہوگا تو ہمیں برابری کی بنیاد پہ اور تعصبات کو ختم کر کے جدید علوم کو فروغ دینا ہوگا. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی قرارداد لاہور اور قائد اعظم کے خطاب کی تناظر کے اندر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज मुल्क भर के अंदर पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के अंदर यौम पाकिस्तान मना रहे हैं। और ये आज से 84 साल पहले लाहौर में करारदाद पाकिस्तान की करारदाद लाहौर जो मंजूर की गई थी, जिसके नतीजे में फिर 7 साल बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। उसमें जो बुनियादी अगराज़ व मकासद थे क़याम पाकिस्तान के हवाले से, जो कंसेप्ट था, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आमना महमूद साहिबा, जो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। आपकी नज़र में जो बुनियादी 3-4 करारदाद मकासद या करारदाद पाकिस्तान के जो मकासद थे, एक जिसके अंदर ये था कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो है पाकिस्तान का क़याम और उसकी रियासतों का क़याम होना चाहिए था, जहाँ पे तमाम मसावात होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। और फिर उसमें जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये 3-4 कंसेप्ट थे। तो आप अगर पाकिस्तान के इन 70 सालों को हम देखें तो किस तरह से पाकिस्तान का अहाता करते हैं कि जो बुनियादी अगराज़ व मकासद थे पाकिस्तान के, क्या हमने वो मनोवन हासिल कर लिए या अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है? अस्सलाम वालेकुम हमारे नाज़रीन को, और आज सबको यौम पाकिस्तान की मुबारक हो, क्योंकि 14 अगस्त को जो हम यौम आज़ादी मनाते हैं उसकी बुनियाद असल में 23 मार्च को ही रखी गई थी, और इसलिए हम इसको कभी भूले नहीं हैं। और इसको हम जो है अपने कौमी दिन के तौर पे, यादगार के तौर पे मनाते हैं। और यादगार के दिन को मनाने का मकसद ही ये होता है कि हम इसकी रीवैल्यूएशन कर सकें कि जो हमारे मकासद थे क्या हमने वो हासिल कर लिए। तो जैसे कि आपने अभी खुद मेंशन किया है कि पाकिस्तान के मकासद में सबसे पहला मकसद ये था कि बरे सगीर के मुसलमानों को एक अलहदा वतन चाहिए जहाँ पे वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जो कि हमने बाद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सबसे पहला वाला मकसद रखा। दूसरा हमारा मकसद ये था कि क्या हम सोशल इकोनॉमिक जस्टिस कायम कर सकें। और तीसरा हमारा मकसद ये था कि हम इसको दुनिया के जो नए तकाजे हैं, यानी एक नेशनल स्टेट बना सकें जहाँ पे सबको अपने अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त हो, यानी कि माइनॉरिटी राइट्स वुड बी इक्वल टू ऑल मुस्लिम्स लिविंग हियर। तो ये जो कुछ बातें हैं ये हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि हमने उस पर कितना सीखा और कितना अमल किया। तो देखिए, सफ़र तो जारी है, कौमों के सफ़र कोई 70-75 साल अगरचे छोटा अरसा नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा अरसा भी नहीं होता। लेकिन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, अगर वो सही डायमेंशन में शुरू हो जाए तो फिर उम्मीद की जाती है कि कौमें अपने मकासद हासिल कर लेंगी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि हम कुछ हद तक पॉजिटिवली अपने अहदाफ अचीव कर सके हैं, कि हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि यहाँ पे अवाम की हुकूमत कायम की जा सके, डेमोक्रेसी लाई जा सके। और बीच में जब भी मार्शल लॉ के, मिलिट्री रूल के इंटरलूड्स आते रहे, तब भी अवाम की दबाव की वजह से और अवाम की ख्वाहिशात की वजह से अल्टीमेटली फिर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कमिटेड विद देयर कॉज, कि वो अपनी हुकूमत कायम करेंगे, और जिसकी उनको गारंटी दी गई थी कि यहाँ पे सॉवरेनिटी अल्लाह की होगी, और पीपल ऑफ पाकिस्तान वुड एक्सरसाइज अथॉरिटी विद इन कुरान एंड सुन्ना, लिमिट्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो पाकिस्तान के लोग इस पे बड़े कमिटेड है, और जब भी थोड़ी सी डिविएशन होती है तो पाकिस्तान के अवाम इसके लिए दोबारा इलेक्शन में वोट डालने आ जाते हैं, और वो बताते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं, और हम जो हमारे साथ कमिटमेंट थी करारदाद लाहौर में और उसके बाद पाकिस्तान के क़याम के वक्त, हम उसके ऊपर कायम रहेंगे। बुनियादी तौर के ऊपर जो करारदाद लाहौर का जो पहला जो अगर हम नुक्ता देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो फेडरेशन की तजवीज़ थी उसको मुस्तरद किया गया था, और कहा गया था ये काबिल अमल या काबिल कबूल नहीं है, बिलखसूस पाकिस्तान ये उस वक़्त जो खित्ते के मुस्लिम आबादी थी उसके लिए। और फिर ये कहा गया कि जितनी भी उस फेडरेशन की इकाइयाँ हों, जिसका पॉइंट 2 था कि उनको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। अभी पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि हमने फेडरेशन ही है पाकिस्तान में, और इसमें इकाइयाँ 4 सूबे हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान अभी हमारी उस तरह से इकाई नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो हैं। तो क्या हमारी इन इकाइयों ने उस फेडरेशन के कॉन्सेप्ट से हटकर हम इसको कामयाबी से बना सकें कि अपनी इकाइयों को वो तमाम खुद मुख्तारी और आज़ादी दे दें जो वो कंसेप्ट था, या हमें कहीं ना कहीं कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ा है? देखिए, पाकिस्तान तो फेडरेशन ही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी एक फेडरेशन के लिए ही था। जहाँ तक मुस्लिम सूबों का सवाल है, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली दफ़ा सिंध को भी एक सूबा डिक्लेयर किया गया था,
اور باقی تو یہاں پہ جو NWFP اور پنجاب ایک صوبہ تھا، اور دوسری طرف بنگال ایک جوائنٹ صوبہ تھا جو کہ بہت بڑا تھا، اور وہ مغربی بنگال اور مشرقی بنگال کو ملا کے تھا. تو پاکستان میں کیونکہ اتنی زیادہ کلچرل ویریشن ہے، اور پاکستان میں رہنے والے بلکہ پورے انڈیا میں ہی اتنی کلچرل ویریشن ہے، اور یہاں کے جو صوبوں میں رہنے والے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کے لیے، اپنی جو کلچرل اور جو ہسٹوریکل آئیڈینٹیز ہیں ان کے لیے بڑے کانشیس تھے، اور ان کی جو لینگویجز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ اس کو سسٹین کرنا چاہتے تھے. اور جہاں پہ آئیڈینٹیز کو اپنی آئیڈینٹی کانشیس ہوتی ہیں، جہاں پہ اکائیاں، وہاں پہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ فیڈریشن بنائی جائے. اور پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں سب سے پہلے یہ ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان وڈ بی اے فیڈریشن، اور دوسرے یہ کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگا. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنی فیڈریشن ہونے کی ضرورت تھی. ہاں، جب ہم اکائیوں کے درمیان ڈسٹریبیوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہماری اکائیوں کا بھی اختلاف تھا اور مرکز کا بھی اختلاف تھا. شروع میں ہی یہ بات بہت ڈیبیٹیبل تھی، کیونکہ یہ والا جو ہمارا خطہ ہے مغربی پاکستان کا، خاص طور پہ اس کو برطانیہ نے خاص طرح سے گرو کیا تھا. خاص طور پہ اس کی جو ہے وہ گرومنگ کی گئی تھی. یہاں پہ ایک اسٹرانگ ملٹری بیوروکریسی اور فیوڈلزم کا نیکسس بنایا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس خطے کو انڈر ڈیولپ رکھا جائے اور اس کو دبا کے رکھا جائے، اور یہاں سے ہمیں ملٹری ریکروٹمنٹ کے لیے لوگ ملتے رہیں. تو یہاں پہ وہ ڈیموکریٹک جو کلچر ہے وہ کریٹ نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خاص طور پہ مغربی پاکستان میں یہ ڈیبیٹ تھی کہ ایک اسٹرانگ سینٹر ہونا چاہیے. جبکہ جو چھوٹے صوبے ہیں مغربی پاکستان کے ہی، یعنی کہ سندھ بھی، بلوچستان جو بعد میں صوبہ بنا، اور NWFP میں یہ خاص طور پہ فیلنگ موجود تھی کہ ایک اسٹرانگ سینٹر نہیں ہونا چاہیے، پروونشل اٹانومی زیادہ ہونی چاہیے. لیکن جو ہمارا بنگال تھا اس وقت، انہوں نے تو جو اس کو ہم ایسٹ پاکستان کہہ سکتے ہیں لیکن اب کہتے ہوئے دل کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں نہیں کہتی. تو بنگال میں جو 1948 میں بنگال کی اسمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کی تھی کہ سوائے 3 یا 4 بیسک چیزوں کے وہ سینٹر کو دے کے باقی سارے جو پاورز ہیں وہ پروونسز کو دے دی جائیں. اس کا مطلب ہے دے ڈیمانڈڈ میکسیمم پروونشل اٹانومی، اور وہ ہمیں دینی چاہیے تھی. اگر ہم نہیں دے پائے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ایک لنک علیحدہ ہو گیا. اچھا، ہم قرارداد لاہور کو دیکھیں، جو پوائنٹ 4 ابھی جو آپ لاسٹ ٹائم جو بات کر رہی ہیں بنگال ریزولوشن کی بھی، جو پوائنٹ 4 تھا اس میں یہ فلیکسیبلٹی رکھی گئی تھی کہ اتنی آزادی یا خود مختاری ہم اکائیوں کو دیں کہ ایون ڈیفینس یا خارجہ امور جو ہیں وہ بھی اگر وہ مینیج کر سکتے ہیں تو چلا لیں. از اٹ کریکٹ یا نہیں؟ اس طرح تو نہیں ہے. ایک اسٹرانگ سینٹر کی بات کی گئی تھی، اس میں پورا فریم ورک تو اس وقت نہیں ملا، اور ایگزیکٹلی اس وقت کوئی کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بنایا گیا تھا نا. یہ تو ایک تجویز تھی جو آپ کو پتہ ہے اس قسم کا ایک فریم ورک ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن، کہ ایسا ایک فریم ورک ہونا چاہیے. اور اس قرارداد لاہور میں پھر آپ کو پتہ ہے 1946 میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی تھی. اس میں تو پہلے بھی اسٹیٹس کا لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ یعنی جو مسلم پروونسز ہیں وہ اسٹیٹس بنائیں گے، یہ نہیں کہ وہ جو ایک ہی اسٹیٹ پاکستان کی بن جائے گی. 1946 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ قرارداد امینڈمنٹ کی آئی کہ یہ ایک اسٹیٹ بنے گی، یعنی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے بیسس پہ. تو وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ والی جو قرارداد لاہور کے اوپر عمل کیا جاتا تو پھر پاکستان کو اس طرح سے جو شاکس بیئر کرنے پڑے سی سیشن کے، وہ نہیں بیئر کرنے پڑتے. تو بہرحال کیونکہ وہی ایک کانسیپٹ تھا کہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ ہونی چاہیے اور ایک اسٹرانگ مرکز ہونا چاہیے، تو بعد میں بہت ساری چیزوں اس سے اوپر ڈیویٹ کر لیا گیا. دیکھیے جیسے کہ ہم نے اردو زبان کو نیشنل لینگویج بنانے پہ اتنا زیادہ زور دیا کہ ہم نے باقی پروونشل جو اکائیاں ہیں ان کی زبانوں کو اگنور کر دیا، اور اس بات پہ ہی 6 سال لگ گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرسٹ جو بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ تھی وہ 1950 میں آئی، اور دوسری رپورٹ 52 میں آئی، اور 50 کی رپورٹ پہ سب سے زیادہ ریئیکشن بنگال میں یہ ہوا کہ بنگلہ زبان اس میں قومی زبان میں شامل نہیں تھی، جبکہ وہ تو سارے کام اپنی زبان میں کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو رکھا جائے. تو 2 سال اس بات پہ لگ گئے کہ ہم ان کو کنونس کرتے رہے کہ نہیں جی آپ نے اردو کو ہی لینا ہے اور بنگالی کو جو دوسری زبان نہیں رکھا جا سکتا. تو لینگویج کا مسئلہ بڑا زیادہ تھا اور ہم نے اس کو خواہ ہی لنگر آن کیا. اگر آپ بیٹھ کے سب آئیڈینٹیز کی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کر لیں، ادرنیس آف دا ادرس کو ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر آپ بڑے بھائی چارے سے رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہر وقت دوسروں کو چیلنج کرتے رہیں کہ آپ کی پہچان جو ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ تو اس قابل ہی نہیں ہے، آپ کی تو زبان بھی اچھی نہیں ہے، آپ کا کلچر بھی
सबॉर्डिनेट कल्चर है, तो फिर कोई भी इंसान की जो नेचर है वो सबॉर्डिनेट नहीं है, इंसान की नेचर जो है वो स्ट्रॉन्ग और आज़ाद है हमेशा से। अच्छा, करारदाद लाहौर के बाद जो है कि कायदे आज़म का जो खिताब था कानून साज असम्बली से, वो बड़ा अहमियत का हामिल है, जिसके अंदर रोड मैप एक्चुअली तरतीब दिया गया था कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट की क्या पावर्स होंगी, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होंगी, फ़राइज़ क्या होंगे। तो इस पर भी हम बात जारी रखेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस जब आएँ तो हम यौम पाकिस्तान के सिलसिले में जो बानियान पाकिस्तान ने कंसेप्ट देखा था वो क्या था, और आज हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या हमें करना चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हम कर रहे हैं यौम पाकिस्तान, करारदाद लाहौर और फिर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो कानून साज असम्बली से खिताब था 11 अगस्त 1947 का, उसके ऊपर हम बात करते हैं। डॉक्टर आमना महमूद साहबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, जो अगर हम 11 अगस्त की तरफ आएँ कायदे आज़म का खिताब, ये बेसिकली वो रोड मैप है जिस पे हमने चल के आगे काम करना था। इसमें दो उन्होंने मेरे हिसाब से, आप इस पर ज़रूर ऐड भी कीजिएगा, तस्सीह भी कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि दो एतबार से, एक उन्होंने उसमें जो कानून साज असम्बली का किरदार था उसको मुतय्यन किया, और दूसरा फिर जो हुकूमत या इंतज़ामिया है उसकी जो जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की। और दस्तूर साज असम्बली के लिए एक तो डेफिनेटली उसका काम जो बुनियादी जो था वो मुस्तकिल दस्तूर एक मुरतब करना, और दूसरा उसको एक आप कह लें कि मुकम्मल खुद मुख्तार और वफाकी कानून साज असम्बली या इदारे के हवाले से किरदार अदा करना था। ये जो दो चीज़ें हैं, बदकिस्मती से कायदे आज़म जो है वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सके, लेकिन फिर जिस तरह से हमने 1973 और 47 के दरमियान जो सफ़र तय किया वो भी हमारे सामने है, और ये सफ़र उर्दू और इंग्लिश दोनों वाला हम इसको कह सकते हैं। तो ये बताएं कि अभी हमने 73 के बाद अगर ये जो दो बुनियादी मकासद थे उनको किस हद तक जो है कि मुकम्मल कर लिया है, और इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश क्या है? देखिए, जो कायदे आज़म का खिताब है वो इनफैक्ट आपने जैसे मेंशन किया है कि वो एक रोड मैप है और वो संग मील है, और जो वो लोग पाकिस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते थे, और जो ये चाहते थे कि अगर आपने कह ही दिया है कि ये इस्लाम के नाम पे कायम किया गया है तो फिर यहाँ पे मलाइयत कायम कर दी जाए, और इसी तरह से जो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाए। तो कायदे आज़म ने बहुत सादगी से और वजाहत के साथ, क्योंकि वो कानूनदान थे ना, तो उनकी लैंग्वेज इतनी जो है क्लियर है, क्योंकि कानून में जितने रखने होते हैं, जितने लकूने होते हैं, उनसे उतने रखने पड़ते हैं काम में ना। तो कायदे आज़म ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो है ममलकत खुदादाद बनी है, ये अवाम की हकमियत के ऊपर बनी है, और यहाँ पे अवाम की हकमियत होगी, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे लोग, डेमोक्रेसी होगी। फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो सारे इदारे हैं ये अवाम को सर्व करने के लिए होंगे, और ये स्टेट अपरेटस जो है ये अवाम के जो इदारों के ताबे होगा। और फिर जो, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था और जितनी जल्दी बन जाता उतना अच्छा था पाकिस्तान के लिए, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का नाम ही कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली था, यानी कि उसका काम आइन साजी था। कानून साजी तो हर असम्बली का ही होता है, और दूसरा उसका टास्क जो है वो कानून साजी था। मैं समझती हूँ कि जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है उसकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसने काम बड़ा किया कि वो कंसेंसस जनरेट कर सकें उन मामलात पे, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो था वो रिप्रेजेंटेशन पे था, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे था, जिस पे हम अभी बात कर रहे थे। रिप्रेजेंटेशन का मसला ये था कि जो प्रोविंसेस हैं वो अनइवन थे ना, यानी उनकी पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी ज़्यादा थी और कोई बहुत कम थी। जैसे बंगाल की जो है वो 53 to 54% थी, और यहाँ के सारे सूबों को मिला के हमारी 46% या पॉइंट समथिंग थी। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन बड़ा मैटर करती थी, और वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के साथ साथ एक फेडरेशन के प्रिंसिपल पे होनी चाहिए थी। और इस असम्बली ने बड़ी कोशिश की
کہ وہ ایسے ہو سکے، لیکن بہرحال وہ اپنا ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر سکی. اس میں اسمبلی کا اتنا زیادہ قصور نہیں تھا، بلکہ اس میں زیادہ ڈکٹیٹوریل ٹرینڈز جو گورنر جنرل صاحب ان کے سر پہ سوار ہو گئے تھے ان کی وجہ سے تھا. اور اس کے بعد جو انہوں نے کیبنٹ آف ٹیلنٹ بنا دی اور انڈیو انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن بھی اپنی مرضی کا بنوانا چاہتے تھے اور اسمبلی پہ غیر معمولی دباؤ ڈال رہے تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے غیر آئینی طور پہ اسمبلی کو ڈسمس بھی کر دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی سفر جو ہے وہ اچھا آغاز کیا فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے. اگر اس کو کام کرنے دیا جاتا تو یہ کانسٹیٹیوشن اس سے پہلے بھی بن سکتا تھا. اچھا، دوسرا جو اس کا پہلو تھا کہ گورنمنٹ کے جو فرائض تھے اور گورنمنٹ کو فوکس کیا کرنا چاہیے. بنیادی طور پر انہوں نے کہا جی کہ سب سے بڑی ذمہ داری امن و امان کی ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے 3 بڑے مسائل ہیں جس کو ہم نے اور حکومت نے اور سب نے مل کے حل کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے کرپشن، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی اور اقربا پروری، یہ 3 انہوں نے اس وقت خرابیاں بتائی تھیں، اور کہا تھا کہ فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے گورنمنٹ کا، انتظامیہ کا، کہ عوام کی فلاح و بہبود اور مذہبی آزادیاں. سب سے زیادہ زور اس کے اوپر انہوں نے دیا تھا. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ملٹی کلچرل ڈائمینشن بہت ہمارے لنگوسٹک ہیں، نسلی لسانی ہر اعتبار سے یہ جو خطہ ہے اس کے اندر بڑی ڈائیورسٹی ہے، اور اسی وجہ سے اگر ہم پہلی قانون ساز اسمبلی دیکھیں تو شاید اس کے پریزیڈنٹ بھی جگندر ناتھ منڈل صاحب تھے، ہندو تھے وہ. تو یہ جو چیزیں قائد اعظم نے روڈ میپ بنایا تھا بطور ہمارے لیے، قوم کے لیے، انتظامی، ایگزیکٹو، حکومت، سب کے لیے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم بہت کچھ جو ہے کہ وہ کھول دیا ہم نے، شاید وہ صرف گئے نہیں ہے جو وہ چاہتے تھے. جی میں یہی بات کر رہی تھی آپ سے، میں اس سے اوپر کی سطح پہ بات کر رہی تھی. یہ دوسری والی سٹیج ہے. پہلی سٹیج ہے ہمارا ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ بنانا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ڈسٹریبیوشن آف پاور کرنی ہے بٹوین اینڈ امنگ دا پروونسز، یعنی کہ جو سینٹرل اور پروونشل پاورز کیا ہوں گی اور پروونشل کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوگی. جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں عوام کی مرضی سے، تو سیکنڈ جو سٹیج آتی ہے وہ ہوتی ہے گورننس. جو آپ سارے چاروں یہ جو قائد اعظم نے اشارہ کیا جن کی طرف اور بڑے واضح طور پہ بتایا کہ ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، یہ سارے گورننس ہیں. دیکھیے گورننس کے ایشوز اس وقت پیدا ہوتے ہیں جس وقت گورنمنٹ ایک اسٹرانگ نہیں ہوتی اور اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہوتا اپنے اداروں کے اوپر. اور کیونکہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے اسٹرانگ گورنمنٹ بنانے میں اور ہم نے ڈیموکریسی کو پنپنے نہیں دیا پاکستان میں، تو پھر گورننس میں یہ ہوا کہ جو ادارے ہیں وہ خود مختار ہو گئے اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا، کیونکہ ایسی اسٹرانگ گورنمنٹ اوپر نہیں بیٹھی ہوئی تھی جو ان کو اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے سے روک سکتی. جب اختیارات سے ادارے تجاوز کرتے ہیں تو گڈ گورننس نہیں رہتی، کیونکہ گڈ گورننس کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ عوام کو سروس ڈلیوری کرنا ہے، اور سوشل اینڈ اکنامک جسٹس قائم کرنے کے لیے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس پہ وہ لاس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیے آپ کا جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے، 73 کا ہے، یہ سارے کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ آپ نے چھاپ لیے ہیں ان سے جو دنیا کے بہترین جہاں پہ لاز موجود تھے. آپ نے جسٹ ان کو کاپی کر لیا کیونکہ آپ نے کوئی ویل انوینٹ نہیں کرنا تھا. انوینٹ کیا کرنا تھا آپ نے کہ آپ ان سسٹمز کو جو آپ نے باہر سے ادھار لیے تھے ان کو آپ شیپ دے سکتے اکارڈنگ ٹو یور اون نیڈس. تو وہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہمارے لاز بہترین ہیں لیکن امپلیمنٹ کرنے والے کون بیٹھے ہیں؟ اس کے اوپر میں بڑی ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں کہ دیکھیے آپ نے سسٹم لیا برطانیہ سے سسٹم لیا نا، پارلیمنٹری نظام جو ہے آپ نے وہاں سے لیا. وہ اتنی کنزرویٹو قوم ہے کہ وہ آج بھی لائٹ جب آن کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں برنگ دا کینڈلز، حالانکہ ایک بندے نے جا کے سوئچ آن کر دینا ہے، لیکن کہتے وہ وہی ہیں. دے آر سو کنزرویٹو کہ وہاں لاز لکھے نہیں ہوئے لیکن وہ اس سے ڈیویٹ نہیں کرتے. اور ہم وہ لوگ ہیں جو لاز سارے موجود ہوتے ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو کہاں سے توڑا جا سکتا ہے. تو ایسی نیشن کے لیے ایک پورا اسٹرانگ فریم ورک ہونا چاہیے تھا جو گڈ گورننس کے لیے قائم کیا جاتا، اور جو قائد اعظم نے واضح کیا کہ سب سے پہلے میں اس زمانے کے لحاظ سے کرپشن میں سب سے پہلے عقل و پروری کو رکھتی ہوں. یعنی وہ ترتیب جو قائد اعظم نے دی تھی اس کو میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ اس کو الٹا کر دینا چاہیے. عقل و پروری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اپنوں کو نوازیں گے، تو آپ جو ہے نا ان کوالیفائڈ لوگ جو میرٹ پہ نہیں ہوتے ان کو لے آئیں گے، اور جب آپ ان کو لے آئیں گے تو پھر ہر کمپرومائز ہوگا. دو چیزیں میں آخری کویشچن آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جس میں جو گورننس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں خاص طور کے اوپر جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم کا جو ایک غالباً 48 میں پشاور میں سول سروس کے جو افسروں سے خطاب تھا اور پھر سٹاف کالج جو کوئٹہ میں خطاب تھا، اس میں میرا خیال بڑی واضح ڈائریکشنز ہیں ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے بھی. اور اس میں ایک غالباً شاید حامد صاحب تھے میجر جنرل جو ملٹری سیکرٹری بھی تھے ہمارے، جو پہلے
وہ جو جنرل تھے سپریم کمانڈر غالباً مجھے اب نام ذہن میں نہیں آ رہا ان کے، جنرل گریسی. جی اس میں جو کتاب میں بھی انہوں نے لکھا کہ قائد اعظم نے اس وقت ایک استقبالی میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی منتخب حکومت سول افراد پر مشتمل ہوگی، جو بھی جمہوری اصولوں کے برعکس سوچتا ہے اسے پاکستان کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، سول سروس افسروں سے آپ کسی سیاسی جماعت یا سیاستدان کے دباؤ میں نہ آئیں، آپ کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی وابستگی نہیں، آپ صرف قومی ملازم ہیں، ملک کی خدمت ایک خادم کی حیثیت سے کرنی چاہیے. تو یہ جو چیزیں تھیں کہ وہ الٹا ہو گئیں کہ حکومت جو ہے کہ وہ لگتا ہے پاکستان میں جو ہے کہ وہ سول بیوروکریسی یا بابوؤں کے ہاتھ جو ہے کہ وہ خود سر یہ کہ اس میں مسئلہ یہ ہے نا، جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے نا سارے رولز جو ریگولیشنز بہت اچھے چھاپ لیے اور آپ نے اپنا جو ہے وہ بیسک سٹرکچر چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے بیوروکریسی کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا، چاہے اوپر کتنی اسٹرانگ گورنمنٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ امپلیمنٹیشن تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے نا. اسی طرح سے جو ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی ملک جو ہے وہ سیکیورٹی کے ملٹری کے بغیر نہیں چل سکتا، اس لیے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے. جو نقصان ہے نا، جو ہمارے سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے، ہمارے سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ یہ والا سٹرکچر بنایا تھا انگریز نے، اور انگریز نے بنایا تھا کہ اس کو ایک ملٹری سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہیں صرف چاہیے تھی، سرحدوں کی حفاظت پہ تو اس کو کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہی نہیں تھا سوائے افغانستان کی طرف سے. اصل مسئلہ تھا ان کو عوام سے، کیونکہ وہ عوام کے میں سے نہیں تھے، ان کو خوف تھا. اور آپ دیکھیں کہ 125 ٹائمز جو ہے ملٹری کو ان ایڈ ٹو سول بلایا گیا، کیونکہ پولیس کے اوپر وہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے تھے جتنا فوج کے اوپر کرتے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل ڈائر جیسے واقعات ہوئے نا، کہ جلیانوالہ باغ جیسے واقعات ہوئے، اس لیے کہ فوج کو بلا دیا جاتا تھا اور وہ بروٹیلٹی کے ساتھ ہر قسم کی اپوزیشن کو کرش کر دیتے تھے. ان کو ٹرینڈ ہی ایسے کیا گیا تھا. اسی طرح سے جو بیوروکریسی ہے وہ اصل میں ایک کولونیل پاور کی بیوروکریسی تھی. اور آپ دیکھیں جتنے بیوروکریٹ یہاں سے انگلینڈ چلے گئے واپس، انگریز they opted for to go back، تو ان کو وہ جا کے انہوں نے کمپلسری ریٹائر کر دیا. اور جب انہوں نے کوشچن کیا تو انہوں نے کہا کہ here we recruit bureaucracy to serve people، آپ کو رول کرنے کے لیے کیا گیا تھا. تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی ہم نے پاکستان بنایا تھا نا، تو ہم اپنے اسٹرکچر کو چینج کرتے کہ ہم اپنے اداروں کی جو بیسک ٹریننگ ہے، جو بیسک آئیڈیالوجی ہے، اس کو چینج کرتے تھے. اگر ہم ان کو انہی پیٹرن پہ ٹرین کرتے رہے تو پھر تو وہ کولونیل پاور کے ریپرزینٹیٹیو ہی رہے، وہ پاکستان ہوتے ہوئے بھی گورے دیسی انگریز بن گئے نا. بہت شکریہ ڈاکٹر آمنہ محمود صاحب. اور جو سب سے اہم بات جاتے جاتے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہی ہے اور ہمیں بھی یہ اپنے پلے باندھ لینے چاہیے، ہمیں بھی اور حکومتوں کو بھی، کہ جو سول سروس ہے یا جو گورنمنٹ انتظامیہ ہے جو بیوروکریسی کے ذریعے عمل کرتی ہے، اس کو ٹو رول دا پیپل نہیں بلکہ ٹو سرو دا پیپل کا جب بیسک پرنسپل ہے وہ قرارداد لاہور کا بھی تھا. اور قائد اعظم کا قانون ساز اسمبلی سے خطاب ہو یا وہ فوجی افسروں سے یا سول سروس افسروں سے خطاب ہو، ان سب کے اندر یہی چیز ہوتی ہے. جس دن یہ آ گئی ہم خود آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.